یہ سوال ہے کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تو جواب کیا ہے اس کا؟ شاباش، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے انسانوں کو جو وہ پیدا کیا ہے۔ یہاں پر انسان کا ذکر ہے، لیکن انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، سب کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آگے بات سمجھ، تو ہم دنیا پر آئے ہیں، تو دنیا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو عبادت کے کئی طریقے ہیں، ان میں نماز پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مالدار جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شامل ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی اس طرح جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج و عمرہ کر کے، اور مالدار صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے خاص طریقہ ہے نا، اس طرح جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر قبلہ کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے اور سیدھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، پھر ثنا پڑھتا ہے، تعاوذ تسمیہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد قرات کرتا ہے، کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح نماز کا کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے جو کہ خاص ہے۔ تو جھک جاتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جا کر پیشانی اور اپنی ناک زمین پر رکھ دیتا ہے۔ انتہائی عاجزی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جب بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور اپنی ناک اور اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، اور پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات، تشہد اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اس تمام چیز کا مجموعہ کیا ہے؟ نماز۔ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ ابھی آپ نے سننا کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت ہے، حج عمرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ان میں افضل عبادت کون سی ہے؟ شاباش، سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ رات اور دن میں کل کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ شاباش، رات اور دن میں کل 5 نمازیں فرض ہے۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ ان 5 نمازوں کے نام آتے ہیں آپ کو؟ شاباش، 5 نمازوں کے نام ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 5 نمازیں ہیں۔ آگے بات سمجھ، رات اور دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ شاباش، رات اور دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ ان 5 نمازوں کے نام کیا ہے؟ شاباش، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ صبح اجالا ہونے کے بعد، کہ جب اجالا ہو جاتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو اجالا ہوتا ہے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کا وقت کب ہے؟ ظہر کی نماز دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج ڈوبنے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔
کہ جیسے ہی جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے تو اذانیں ملنا جب وہ شروع ہو جاتی ہیں اور اذان دے کر فوراً جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے. تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اذان دے کر فوراً جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ 1.5-2 گھنٹہ رات گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. عشاء کی نماز 1.5-2 گھنٹہ جب گزر جاتا ہے اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. تو جب 1.5-2 گھنٹے رات گزر جاتی ہے تو پھر عشاء کا نماز